سے ہم 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ کون ہے غوث الاعظم؟ یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، پیدائشی ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے نوازا کہ تمام ولیوں کا سردار بنا دیا، اور سیدنا عبد القادر جیلانی سے ایسی بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی کہ دنیا والوں کو ماننا پڑے گا کہ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر ولی ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، نبوت الگ ہے، ولایت الگ ہے۔ نبوت الگ ہے، نبی سے، اور معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی نبی سے سوال کرے آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھاؤ، تو اس نبی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ معجزہ دکھائے۔ ولی پر ایسا نہیں ہے، ولی پر لازم نہیں ہے کہ کرامت دکھائے۔ ولی تو اپنے آپ کو چھپائے۔ کیسے چھپاتا ہے؟ کہ جیسے چور اپنی چوری کو چھپاتا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کا ناحق مال کھانے والا اپنی حرام کمائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنے ولایت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ولی سے کرامت ظاہر ہو جائے۔ بہت سارے عقل کے اندھے ہمارے میں ایسے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو ان سے کرامت کیوں نہیں ظاہر ہوتی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کرامت ظاہر ہو جائے، بلکہ ولی تو اپنے ولایت کو چھپاتا ہے۔ اور میں آپ کو 16 آنے صحیح بات بتا دوں، ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت پر پابند رہتا ہے، بس اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ ارے دیکھو نا وہ شریعت پر پابند ہے کہ نہیں؟ اگر وہ شریعت پر پابند ہے تو سب سے بڑی اس کی کرامت وہی ہے، اور کرامت کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور جب اس سے کرامت ظاہری ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، وہ خود نہیں بتاتا، اللہ خود ظاہر کر دیتا ہے۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی بھی کرامتیں ظاہر ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہو گئی، سیدنا غوث الاعظم نے خود سے ظاہر نہیں کی۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، سیدنا غوث الاعظم ماں کے شکم میں تھے، کچھ مہینے کی آپ کی عمر تھی، اور آپ کی ماں ٹہلتے ٹہلتے باغ باغیچے میں چلے گئی، اور دیکھنے کے بعد ایک پھول نظر آیا۔ سیدنا غوث الاعظم کی والدہ کو وہ پھول بہت پسند آیا، وہ کوشش کرتے کہ اس پھول کو توڑو، لیکن جیسے ہی سیدنا غوث الاعظم کی والدہ امی اس پھول کو توڑنے کو جاتی ہے تو عجیب سا حال ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہے اور آپ گرتی ہے۔ دوبارہ اٹھنے کے بعد اس پھول کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، دوبارہ آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کھینچ رہا ہے، آپ گر جاتی ہے۔ تیبارہ آپ کوشش کرتی ہے، تیبارہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کھینچ رہا ہے، آپ گر جاتی ہے۔ آخر کار سیدنا غوث الاعظم کی امی نے یہ طے کر لیا کہ اب مجھے وہ پھول نہیں چاہیے، آپ نکل گئے۔ کیا نیت ہے اس کے پیچھے؟ یہ اندھے لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہ آنکھ والا ہی سمجھ سکتا ہے، یہ عقل سلیم والا ہی سمجھ سکتا ہے، یہ محبت والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب سیدنا غوث اللہ کی پیدائش ہوئی، کچھ آپ بولنے چالنے کے قابل ہوئے تو اپنی امی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اور امی سے پوچھتے ہیں، اے میری پیاری امی جان، کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب تم باغ باغیچوں میں گھوم رہی تھی اور آپ کا دل ایک پھول کو چھونے کو چاہا اور آپ نے اسے پھول کو چھونا چاہا لیکن آپ پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، ایسا آپ کے ساتھ 3 مرتبہ ہوا۔ امی کہتے بیٹا عبد القادر بالکل صحیح کہا، یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ عبد القادر مسکراتے ہیں، بچپنا کا عالم ہے، چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں امی جان
तुम गिर नहीं रही थी, बल्कि मैं तुम्हारे शिकम में था और मैं तुम्हें खींच रहा था। ए अम्मी जान, मैं खुद में खींच रहा था, उस फूल के करीब नहीं जाने दे रहा था। बात दरअसल ये थी कि जिस फूल को तुम, उस फूल के पीछे एक बहुत बड़ा जहरीला सांप बैठा हुआ था। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें डस न ले, तुम्हें तकलीफ न पहुंचे, इसलिए मैं शिकम में रहकर, पेट में खींचा करता था ताकि तुम फूल की तरफ न दौड़ो। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है, अगर हो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती है सबसे। ऐसे गौसुल आज़म पीराने फिर गुजरे हैं कि माँ के करके माँ की हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह और रसूल के फजल व करम से। वो गौसुल आज़म के हम मान हैं, उनके नक्शे कदम पर हम चलने वाले। अरे जो गौसुल आज़म माँ के पेट में रह करके बाहर का देख सकते हैं, तो क्या वो गौसे पाक आज कब्र में रह के दुनिया को नहीं देख सकते? दुनिया की हकायक को पहचान तो लेती है, जो खुद को ना पहचाने वो आँख वो बिना क्या है। हमारे पीर साहब ने कलाम में लिखा है, अरे दुनिया के हकायक को तुम्हारी आँख पहचान लेती है, दुनिया के नज़ारे को पहचान लेती है, इंसान को सामने देखकर पहचान लेती है। अरे तो खुद को ना पहचान सका तो क्या तेरे वो रोशनी का फायदा? तो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। फिराने फिर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी जिंदगी तक़वा और परहेज़गारी में गुजरी, कोई नमाज आपसे तर्क नहीं हुई, कोई सुन्नत गौसुल आज़म से तर्क नहीं हुई। बड़े बड़े मुजाहिदे किए गौसुल आज़म ने, बड़ी बड़ी इबादतें किए, रात रात भर जग करके आपने अल्लाह और उसके रसूल के लिए इबादत रियाजत करते रहे और रात रात भर अपने परवरदिगार की इताअत करते रहे। तब जाकर के अल्लाह ताला ने इतने बड़े मर्तबे से आपको कैसा नवाजा।